اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان بھی آئے، اسی طرح وہ نور خان ایئر بیس سے بالکل ان کا طیارہ اترا اور اسی طرح وہاں سے وہ 2 گھنٹے وہاں سٹے کیا انہوں نے اور پھر وہ رحیم یار خان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حالانکہ کچھ اطلاعات تھیں کہ وہ بالکل فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی نہیں گئے اور سیدھے اپنی شکارگاہ رحیم یار خان کی طرف چلے گئے اپنے پیلس میں۔ تو یہ سچویشن ہے جی، اور لگتا ہے کہ وہ پھر ناراض ہی تھے اور انہوں نے شادی میں بھی شرکت نہ کی، اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ نور خان ایئر بیس میں 2 گھنٹے سٹے کرنے کے بعد سیدھے رحیم یار خان چلے گئے۔ تو یہ سچویشن ہے جی، اور ایران نے بالکل سر جوڑ لیا ہے، اور اس طرح یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنائی what a legend charismatic prestigious all time، یا سید روح اللہ خامنائی ہمیشہ اعلیٰ وتیروں سے سوچتے ہیں اور کیا کمال کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اور اسی طرح لگتا یوں ہی ہے کہ اگر سعودین فورسز نے بالکل ہی ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی ایس ٹی سی فورسز کو، تو یقیناً پھر انصار اللہ یعنی کہ حوثی ریبیلین باغی بھی بالکل حصہ لیں گے، اور پھر یہ گھمسان کی جنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے مے بی کہ بالکل ہی کہ پھر ایران بھی انفلٹریٹ کرے، اور اسی طرح پھر یہ اور وہاں پہ ایک خطے میں عدم توازن قائم ہو جائے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ آسانی سے نہیں آنے دیں گے بالکل ہی سعودی فورسز کو، اور جہاں تک اطلاعات ہیں کہ سعودی فورسز بھی بالکل ان کے ٹروپس موو کر رہے ہیں، ان کی ارٹلری، ان کے وہیکلز، توپ خانہ اور یہ ساری چیزیں، پھر لگتا ہے کہ ایس ٹی سی فورسز بھی مزاحمت کریں گی، اور اس طرح ابھی تک وہ وہاں سے نہیں گئے، ایویکویٹ نہیں ہوئے، حالانکہ ان کو دفتر خارجہ کے تھرو بھی بتایا گیا، سعودی دفتر خارجہ کے تھرو، کہ بالکل ہی آپ یہ جگہ خالی کر دیں، اور بہت سارا ایریا جو بلو ایریا میں ہے میپ پہ وہ ایس ٹی سی فورسز کے پاس ہے، اور اسی طرح براؤن ایریا بالکل ہی وہ انصار اللہ یعنی کہ حوثی ریبیلین باغیوں کے پاس ہے، جو اہل تشیع کمیونٹی ہے وہاں پہ زیادہ، اور وہ پرو ایرانینز ہیں، اور اسی طرح پراکسی وارز وہ لڑ رہے ہیں 1.5 ایئر سے اگینسٹ اسرائیل۔ تو اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں، اور بڑا ریٹیلیٹ کیا، انہوں نے ٹف ٹائم دیا اسرائیل کو۔ تو یہ سچویشن ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ کوئی جنگ اب بڑی لیول کی چھڑ سکتی ہے، اور اس پہ پاکستان کا بھی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے کہ پاکستان از اے اسٹریٹجک پارٹنر آف سعودی عربیہ، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں، اسی طرح یو اے بھی سوچ رہا ہے کہ what should I do، کہ پاکستان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، لیکن ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران بالکل ہی تنہا نہیں چھوڑے گا حوثی ریبیلین باغی یعنی کہ انصار اللہ کو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو لگتا یوں ہی ہے کہ یو اے کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ گفت و شنید جاری ہے دونوں دفتر خارجہ کے درمیان، اور لاہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ سعودین فورسز کو روکا جائے، یا ان کا مقابلہ کیا جائے، یا ان پر پریشرز ڈالا جائے کہ بیک ٹو دیئر بیرکس۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ اونٹ کس کرور بیٹھتا ہے، لیکن یا آیت اللہ روح اللہ خامنائی what a legend charismatic prestigious all time، یا سید ہمیشہ اعلیٰ اسٹریٹجی سوچتے ہیں اور ہمیشہ اعلیٰ فیصلے ہی کرتے ہیں، کیونکہ رضوی سادات میں سے ہیں اور اعلیٰ منصب پر ہیں۔ تو آپ رضوی سادات میں سے ہیں، اعلیٰ منصب پر ہیں، لیٹ سی جی کی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران اور اسی طرح پاکستان کے درمیان بھی ایران نے خلش ظاہر کی ہے معاہدے کی، جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا تھا، اور اسی طرح ایئر فورس کی انہوں نے کم بیک ریٹیلیشن مانگی ہے کہ پاکستان ایئر فورس بالکل ہی ہمیں ڈیفینڈ کرے اور اسی طرح ہمارے ساتھ معاہدہ کرے۔ تو یہ بھی ایک خوش آئندہ ہے اگر دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے آ جاتا ہے، اور انہوں نے ایئر فورس کے حوالے سے کہا ہے کہ گراؤنڈ فورسز ہمارے پاس اعلیٰ ہیں، اور اسی طرح میزائل ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس اعلیٰ ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور جو جنگ ہوئی تھی ہماری 15 روزہ جو سٹرائکس ہوئی تھی اسرائیل اور اسی طرح ایران کے درمیان، تو اس میں ہماری ایئر فورس ویک تھی۔ تو پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی بالکل ہی ٹاپ لیول کی ایئر فورس ہے، اور اسی طرح انہوں نے مدد مانگ لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی اسٹریٹجک پارٹنر بنایا جائے
پاکستان کے ساتھ ہمیں بھی اور پاکستان اور ایران آپس میں معاہدہ کریں، اور وہ معاہدہ ہے ایئر فورس کے حوالے سے کہ ہمیں بھی کم بیٹ ریٹیلیشن دی جائے اور ہمیں فائٹر جیٹس دیے جائیں، اور اپنی ایئر فورس کے جو جوان ہیں یعنی کہ پائلٹس وہ دیے جائیں۔ تو اس پہ بھی میرے خیال میں پیش رفت ہونے والی ہے، جیسے لیبیا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور اسی طرح جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، تو یقیناً پھر یہ بھی ظاہری بات ہے کہ معاہدہ کرے گا۔ اب ان باتوں کے اندیشان کو ذرا سمجھتے ہیں، تو ہونا چاہیے تینوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے اور تینوں مل کے ایک ساتھ ہی بالکل مقابلہ کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں لیبیا بھی آلریڈی آ گیا ہے، تو وارا اسٹریٹجی یا سید مخدوم سید عاصم منیر گیلانی فیلڈ مارشل آف پاکستان، سی ڈی ایف اور تینوں سروسز چیف کے بھی چیف بالکل ابھر کے یہی سامنے آئے اپنی اسٹریٹجیز کی وجہ سے۔ تو لیبیا، ایران اور سعودی عربیہ اور یو اے ای بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے، ایک ہی پیج پر ہوں گے، اور اسی طرح سعودی عربیہ نے بھی مدد مانگ لی ہے کہ F-35 سپر سونک کو تربیت کے لیے ہمیں جو جتنے بھی ہمارے جوان ہیں ان کو تربیت دی جائے پاکستان ایئر فورس کی جانب، اور پاکستان ایئر فورس میں جابز بھی اتنی آئیں گی، اور اسی طرح گراؤنڈ فیلڈز کی جاب بھی آئیں گی پاکستان آرم فورسز میں، اور اسی طرح وہ نیوی ہے، اور اسی طرح بری فوج ہے، اور اس طرح فضائیہ ہے، اور اسی طرح پیرا ٹروپرز ہیں، تو اور برتیاں ہوں گی اور روزگار کے مواقع بھی اعلیٰ حاصل ہوں گے اگر یہ چاروں ممالک بالکل ہی فیسیلیٹیشن مانگتے ہیں پاکستان کی۔ اور پاکستان کی پروفیشنل فورسز ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہے پاکستان کی پروفیشنلزم، اور پاکستان کی آرم فورسز کا پروفیشنلزم پوری دنیا میں فیمس ہے، دنیا کی ٹاپ لیول کی آرم فورسز ہے، کیونکہ اتنا ٹف سسٹم ہے پاکستان آرم فورسز کا، تربیت کا اور اسی طرح سکلز کا، اور ان کے اساتذہ کی پیشہ ورانہ تربیت کا۔ تو اور جابز کریٹ ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ 10 سے 12 لاکھ لوگ بالکل جابز پر ایڈجسٹ ہو جائیں آرم فورسز کے اندر، اور بڑی امپرووائزیشن کرتے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی، سی ڈی ایف، اور اسی طرح ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح اور تربیت یافتہ لوگ آئیں گے اور اسی طرح وہ حصہ بنیں گے، یعنی کہ سعودی عربیہ کا اور اسی طرح ایران کا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں لیبیا کا اور اسی طرح یو اے ای کا۔ تو خیر جی، یہ بڑی سچویشن گھمبیر سی ہو چکی ہے کہ اللہ خیر کرے، اور اسی طرح سعودی عربیہ بھی عقل کے ناخن لے، اور اسی طرح یو اے بھی عقل کے ناخن لے، اور اسی طرح جو حوثی باغی ہیں انصار اللہ، وہ تو بیچارے 1.5 ایئرز سے بالکل سٹرائک کر رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل اور پراکسی وار لڑ رہے ہیں، کتنی محنت کی ہے انہوں نے، اور اسی طرح کافی لوگ شہید بھی ہوئے ان کے، لیکن انہوں نے ہمت، حوصلہ اور عزم نہ ہارا اور مقابلہ کرتے گئے ان توغنی طاقتوں کا۔ تو اگر ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، سعودی عربیہ کا، یو اے ای کا، ایران کا، اور لیبیا تو آلریڈی پیج پر آ گیا ہے، تو چاروں طرف سے اسلامی ممالک کی فورسز ہوں گی، اور یہی خواہش تھی او آئی سی کی، اور او آئی سی بھی یہی چاہتا تھا، بالکل ان ایکٹیو ہو گیا تھا، اب اسے بھی ایکٹیو ہونا چاہیے او آئی سی کو، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بالکل یہ چاروں ممالک ایک پیج پر آ جائیں۔ تو عاصم منیر گیلانی فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی، ان کی وار اسٹریٹجی اور ان کی پلاننگ بالکل اعلیٰ دشاؤں میں جا رہی ہے، تو یہ وہ بیٹھ کے یہ سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں اور یو ای کو سمجھا سکتے ہیں، سعودی عربیہ کو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ریپبلک اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ایئر فورس کا معاہدہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی طلب کر لیا ہے کہ ہمیں ایئر فورس کی مدد چاہیے، اور اسی طرح لیبیا تو آلریڈی پیج پر آ گیا اور وزٹ بھی کیا تھا حال ہی میں سی ڈی ایف مخدوم سید عاصم منیر گیلانی نے۔ تو دس از دا ٹاپ اسٹوری دیٹ آئی ہیو ٹولڈ ٹو یو فرام اسلام آباد۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو F-35 سپر سونک بھی مل گئے ہیں سعودی عربیہ کو، امریکہ کی جانب سے ابتدائی تربیت امریکہ دے گا، اور اسی طرح پھر پاکستانی ایئر فورس کے جو انسٹرکٹرز ہیں تو وہ تربیت دیں گے سعودی ایئر فورس کو، تو یہ بھی خوش آئندہ ہے۔ اور اسی طرح
पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उभरता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरह उभर के आ गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और उनकी एयर फोर्स, नेवी और इसी तरह ग्राउंड फोर्सेस। तो लगता है कि इन ममालिक में काफ़ी खपत होगी नए जॉब होल्डर्स के लिए भी और पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड होगा, स्टेप फॉरवर्ड होगा टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटीज़ की पॉसिबिलिटी सारी सैयद आसिम मुनीर गिलानी फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे लग जाएगी और इसी तरह ये ममालिक फिर ताउन करेंगे और पैसा भी रिलीज़ करेंगे नई आर्म फोर्सेस के लिए। और तरबियत तो हमारी आर्म फोर्सेस आला ही देती है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म ही इतना है। अगर ये चीज़ ना हो सकी तो ईरान फिर यकीनन प्रॉक्सी वॉर को एक्सटेंड करेगा और यूएई की मदद करेगा और इसी तरह फिर सऊदी अरेबियन फोर्सेस को पसपा किया जाएगा। मैं आपको कीन वतीरों से बता रहा हूं और इसी तरह आसानी से यूएई की फोर्सेस नहीं जाएंगी, मैं आपको कीन वतीरों से कह रहा हूं। और इसी तरह बोन ऑफ कंटेंशन अब बन गया है वो नेवल वेसल्स और यूएई की हुकूमत भी बड़ी ही बरहम है और इसी तरह ईरान का झुकाव भी यूएई की जानिब है और इसी तरह हौसी बागी तो उनके मेन पेज पर है क्योंकि वो इतने अरसे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं अपने रिवाइवल के लिए, अपने आया के लिए और इजराइल का मुकाबला करते गए। तो ये अब सूरत हाल हो चुकी है और अल्लाह ताला खैर फरमाए और अकल के नाखून ले सऊदी अरेबिया भी और यूएई भी। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वहाँ के यमन के लोग भी, इसी तरह चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये उन्हीं की सॉवरेनिटी है और यमन के लोगों की सॉवरेनिटी है और यमन के लोग ही फैसला करेंगे कि उन्होंने किस तरफ जाना है, किस तरफ सिमत का तयन करना है और ना ये सऊदी अरेबिया का है और ना ही यूएई का है। तो ये असल बशिंदे जो यमन के हैं उन्हीं का मुल्क है और इसी तरह ये बिल्कुल वहाँ के ठेकेदार ना बने। तो क्लियर कट चाइना हमेशा से स्ट्रॉन्ग नर्व से बयान देता है और कमाल का बयान देता है क्योंकि उसकी दूररस नज़र है और खित्ते पर उसकी सारी नज़र होती है उसकी टेलीस्कोप की। और इसी तरह उनकी भी ख्वाहिश है कि ये चारों ममालिक एक पेज पे चले और स्टेप फॉरवर्ड हो, मूव फॉरवर्ड हो टूवर्ड्स जो है ना जी सिक्योरिटी पॉसिबिलिटीज़ और उसमें लीबिया, रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया, ईरान, यूएई और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो है यमन और सऊदी अरेबिया के लोग और इनके स्ट्रेटेजिक कमांडर हों बिल्कुल ही सीडीएफ आसिम मुनीर गिलानी फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। तो लेट्स सी जी कि देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। और अब तक की यही इतलात है जो हमने आपके साथ शेयर की और इसी तरह अल्लाह ताला खैर फरमाए सदके आले मोहम्मद के। और ईरान ने भी ज़हरी बात है कोई ना कोई स्ट्रेटजी फिर बना रखी होगी, अगर एक पेज पे ये नहीं आते तो ज़हरी बात है कि या सैयद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनाई ने भी कोई आला स्ट्रेटजी बना रखी होगी। तो यकीनन फिर वो बिल्कुल ही मददगार होंगे क्योंकि सादात मदद देते हैं, मदद लेते हैं तो वो फिर हौसी बागियों को बिल्कुल ही एक्टिव कर देंगे। और इसी तरह अपने वेपन्स और इसी तरह अगर हम बात करें तो कम्बैट और इसी तरह रिटेलिएशन और इसी तरह तोप खाना और अटली और इसी तरह वहीकल सारे के सारे फराम करेंगे। यकीनन मैं आपको कीन वतीरों से बात बता रहा हूँ। और इसी तरह अगर हम बात करें तो सारे रास्ते कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया बंद करने की यमन के, ताकि कोई वेपनाइजेशन वहाँ पे ना हो सके और कोई नेवी वेसल्स वहाँ पे ना जा सके वेपनाइजेशन का। क्योंकि हाल ही में उन्होंने यूएई के एक नेवी वेसल, एक डिस्ट्रॉयर को बिल्कुल ही तबाह कर डाला अपने बिल्कुल एयरफोर्स के रॉकेट से और उसने बिल्कुल वहाँ पे आग लगा दी उस नेवी वेसल में और काफ़ी नुकसान हुआ, असले का भी, वेपन का भी और लोगों का भी नुकसान हुआ होगा यकीनन, जो अभी तक इतलात नहीं आ रही, जिस पे यूएई बहुत ही बरहम है और लगता नहीं है कि यूएई वहाँ से आसानी से चला जाए और अपनी एसटीसी फोर्सेस को बुला ले। सो दिस इज़ द टॉप स्टोरी विच आई हैव टोल्ड टू यू फ्रॉम इस्लामाबाद फ्रॉम स्काई 14 न्यूज़। और जुड़े रहिएगा स्काई 14 न्यूज़ से, अपनी मशावरत और आरा का भी इजहार कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।